مدرسہ سجادیہ ٹھاکرپاڑہ رجسٹر میں درس ختم قرآن کا اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ مدرسہ سجادیہ ٹھاکرپاڑہ میں ماہ مبارک رمضان میں پورے ماہ باجماعت نماز کا اہتمام اور انتظام تھا، ساتھ ہی ساتھ روزہ داروں کے لیے افطار اور شبۂ قدر میں اعمال اور سحری کے ساتھ ساتھ آج جو بچے درس قرآن میں شامل ہو رہے تھے، مدرسہ سجادیہ ٹھاکرپاڑہ کے ذمہ داروں کی جانب سے ان کی خدمت میں تحفہ پیش کیا گیا، جس کی تصاویر SNN چینل پر ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ننھے روزہ دار، یہ ننھے بچے درس قرآن میں شریک ہو رہے تھے اور آج ان کو تحفہ پیش کیا گیا۔ آئیے زیادہ معلومات کے لیے یہاں پر حجت الاسلام علی جناب مولانا کلبے صاحب قبلہ جو پیش نماز ہیں ان سے جاتے ہیں۔ مولانا، پورے ماہ میں کیا کیا یہاں پر اہتمام اور انتظام کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بہت زیادہ تو اہتمام نہیں ہو سکا اور میں بھی اتنا زیادہ کوشش نہیں کر پایا۔ جو بھی کوششیں ہوئیں خداوند عالم اسے قبول فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، نماز صبح کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، دعائیں عہد ہوتی رہی، اور جو ہے نماز پنجگانہ کا مسلسل اہتمام رہا، اور یہاں کے ذمہ داران نے افطاری کا بہترین انتظام کیا، سحر کا بھی شبۂ قدر میں اہتمام کیا گیا، اور تمام چیزیں مسلسل بچوں نے کوشش کی، صاف صفائی کا بھی خیال رکھا۔ لہٰذا جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں کام ہونا چاہیے، کوشش کے تحت ہم لوگوں نے وہ تمام کام کیا۔ ذمہ داران نے بہت کوششیں کی اور بچوں نے تلاوت کلام پاک کیا، اور درس بھی چل رہا تھا نماز صبح کے بعد مسائل کا۔ والسلام۔ جی ناظرین، میں شروع میں بھول گیا تھا، یقین جانیں بہت ہی ثواب ہے، اس لیے کہ کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی مسجد میں وہ نوجوان جو روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی روزہ دار آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اگر ہم آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں تو خدا یہ کام ہم سے کروا رہا۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ مدرسہ سجادیہ ٹھاکرپاڑہ رجسٹر کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں، جیسا کہ مولانا موصوف نے بھی بتایا، جو اہتمام اور انتظام ہوا ہے، کیا کہیں گے مدرسہ سجادیہ ٹھاکرپاڑہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں، اور خاص کر کے برادر عزیز محترم منا صاحب اور ہمارے شوکت صاحب اور یہاں کی پوری ٹیم کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں 5 یا 7 سال سے زیادہ ہوا ختم قرآن کا جو پروگرام مدرسہ سجادیہ میں ہو رہا ہے، جس میں میں نے خود فقیر نے جو شرکت کی ہے، اس اعتبار سے تقریباً 6-7 سال سے تو کنٹینیو ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ منا بھائی کی جو کاوشیں ہیں، ہمارے شوکت چچا ان کی جو کاوشیں ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ یہاں پر جو موجود ہے، ان لوگوں کی جو محنتیں، خاص طور پر جو 8 سال 10 سال کے بچے ہیں اور جو 16 سال تک کی عمر کے ہیں یا 18 سال کی عمر تک کے ہیں، ان کا جو صاف صفائی کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو سلیقہ ہے اور جس طریقے سے وہ لوگ محنت کرتے ہیں، قابل ستائش ہے، مبارکباد ہے۔ فقط اور فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ محمد وآل محمد کے واسطے سے ان تمام لوگوں کو جو برسر روزگار ہے انہیں کامیابی اور کامرانی دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اسغائب روزگار مہیا فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے، جو بچے خدمت کر رہے تھے ذوق اور شوق کے ساتھ، پروردگارہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، پروردگار اس ماہ مبارک کے واسطے سے پروردگار ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ان ساری خدمتوں کا صلہ پروردگار ہمیں یہ عنایت فرمائے کہ ہمیں زندگی میں حج کی توفیق دے دے، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا کی زیارت نہ کریں۔ ناظرین، تو حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب کو لیے آئیے محترم منا بھائی ہمارے جو یہاں کے ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں، اور ناظرین جیسا کہ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ نے بتایا ہے کہ یقین جانیں یہ جو ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے گزرا ہو، جو اہتمام اور انتظام لائق ستائش اور لائق مبارکباد، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ SNN چینل بھی جن نوجوانوں نے یہاں کام کیا ہے، جو روزے دار آتے تھے
मदरसा सज्जादिया ठाकुरपाड़ा की जो कमेटी थी, जिन्होंने रोज़ादारों का ज़ियाफ़त का अहतमाम और इंतज़ाम किया बहक़ कुरान व अहले बैत, उनकी सेहत व सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश कर रहे हैं इसी तरह देखते रहें सलन चैनल। मैं लिबास सुफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाज जो लाना है तो कुरान पढ़ो, इनक़लाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो, सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो, सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो, ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोज़ी, रिज़्क़ अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो, रिज़्क़ अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो, दिलनशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, दिलनशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो, दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो, इज़्ज़त-ए नफ्स हुआ करती है इससे महफूज, इज़्ज़त-ए नफ्स हुआ करती है इससे महफूज, इज़्ज़त-ए नफ्स हुआ करती है इससे महफूज, अपना मेयार बढ़ाना है तो कुरान पढ़ो, अपना मेयार बढ़ाना है तो कुरान पढ़ो, सिर्फ तकरीरों से वहदत नहीं होगी कायम, हक का पैगाम सुनाना है तो कुरान पढ़ो, हक का पैगाम
سنانا ہے تو قرآن پڑھو، آج بیداری اسلامی کی تحریکوں میں زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، حق پرستوں کو ہے، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن